खुदावंद ताला ने तमाम जानदारों में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। चूंकि इंसान के जिस्म को मिट्टी से पैदा किया गया, इसीलिए उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम यानी ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें जैसे अनाज, फल फूल वगैरह को ज़मीन से ही पैदा किया, जबकि रूह चूंकि आसमान से आई थी, इसीलिए उसका इंतज़ाम आसमान से ही किया। हम रूह की तस्कीन के लिए इबादत करते हैं, मगर दुनियादारी की उलझनों में आकर हम रूह को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए खुदा ने साल में एक महीना ऐसा बनाया जिस महीने में हम रूह को तवाना कर सकते हैं। जी हां, इस महीने का नाम है रमजान, जिसके बारे में खुदा ने कुरान शरीफ की सूरह बकरा में कुछ इस तरह से बयान किया है। ऐ लोगों जो ईमान लाए, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले अंबियाओं के ऊपर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतने ही रोजे रखे। जो रोजा रखने की कुव्वत नहीं रखता है तो वो फिदिया दे। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। जो अपनी खुशी से ज्यादा भलाई करे, ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि रोजा रखो। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही मुबारक महीना होता है और मुसलमान इसका इंतज़ार करते रहते हैं। जब चाँद निकलता है तो सब लोग चाँद को देखने के लिए बेताब रहते हैं और चाँद की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम, कि अल्लाह ये जो चाँद निकल रहा है ये अमन और ईमान की खुशखबरी के साथ हो और हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब और हमारी तंदुरुस्ती, हिदायत सब हमको मिलती रहे और रोज़े हमारे पूरे हों और तरावी हमारी पूरी हो। तो ये बहुत ही मुबारक महीना होता है। चाँद नज़र आते ही तरावी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर मस्जिदों में चिरागां होता है, हर मस्जिद में चिरागां रहता है और मस्जिदों को सजाया जाता है। ये बड़ी खुशी का वक्त होता है। रात भर लोग जागते हैं, सहरी का इंतज़ार करते हैं और फिर सुबह सहरी खाने के बाद जब पहला रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान के मुबारक महीने में दिन में रोज़े रखे और रात में क़याम करे यानी तरावी पढ़े और अल्लाह से सवाब की नीयत रखे तो अल्लाह ताला उसको बहुत सवाब देता है और इसका बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत की बशारत दी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, सब्र वाला महीना है, बहुत ही हमदर्दी करने का महीना है और एक दूसरे से मोहब्बत का, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करने का महीना है। तो रोज़ेदार के लिए बड़ा अजर है और क़यामत के दिन रोज़ेदारों का हिसाब व किताब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ रोज़ेदारों, तुमने मेरी वजह से दुनिया में खाना पीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, अपने आराम को छोड़ दिया। आज हिसाब व किताब तुम्हारे लिए माफ़ है और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। और जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। तो उस दरवाज़े से रोज़ेदारों का बड़ा शानदार तौर से दाखिला होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में एक रात ऐसी आती है कि जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से रमज़ान का महीना बहुत मुबारक है। इसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं, माज़ूर हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या ख़वातीन की मजबूरियां हैं या कोई मुसाफिर है या किसी को डॉक्टर ने बता दिया है कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी ज़िंदगी का ख़तरा बन सकता है, तो ऐसे लोग अगर रोज़ा न रखें और बाद में फिर रोज़े की क़ज़ा कर लें या फिर बिल्कुल गुंजाइश ना हो तो वो फिर रोज़े का फ़िदिया दे सकते हैं।
ایک صدقہ فطر کی برابر ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے تندرستوں کے لیے بالغ مسلمان مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں یعنی رمضان میں ہی قرآن کریم کا نزول ہوا، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہدایت ہی روح کی تندرستی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس مہینے کو تربیت کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان 30 دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان اپنے مقامی مقررہ وقت پر ایک ہی آواز کے ساتھ سحری کھانا بند کر دیتے ہیں اور عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ سورج غروب ہوتے ہی ایک ہی آواز پر افطار کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں وقت کی پابندی اس مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے انسان اپنے وقت کو بقیہ 11 مہینوں میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ جو چیز عمل میں آتی ہے وہ ہے صبر۔ انسان پورے ایک مہینے ایک مقررہ وقت تک اپنی ساری خواہشوں کو ترک کر دیتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ خدا ہم سے یہ عمل اسی لیے کرواتا ہے تاکہ ہم بھوک اور پیاس کو سمجھیں اور ہمارے آس پاس جتنے غریب مسکین ہیں ان کی تڑپ کا احساس کریں۔ جو سماج کے کمزور لوگ ہیں، سماج کے غریب لوگ ہیں، سماج میں پسماندہ لوگ ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کا بھی خیال کریں، صدقے کے ذریعے، فطرے کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے۔ رمضان کے مہینے کو 3 اشروں یعنی 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور تینوں حصوں میں خدا لوگوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام مسلمان دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم پر رحم کر دے، اے بڑا رحم کرنے والے۔ اور دوسرے عشرے میں مغفرت کا اعلان رہتا ہے، تو مسلمان دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین۔ اور تیسرے عشرے میں چونکہ نجات اور اللہ کی مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے، تو اس میں مسلمان دعا کرتے ہیں، اللہم وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، پروردگار تو بڑا عزیز بڑا غفار ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہمارا داخلہ ہو۔ رمضان کے پورے مہینے میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کا چاند دیکھ کر اسی رات سے شروع کی جاتی ہے جو عید کے چاند تک ادا کی جاتی ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تراویح میں 2 سنتیں ہیں۔ پہلی، پورے رمضان کی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور دوسری، مکمل قرآن کریم کا تراویح میں سننا سنت ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بڑی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں روزی میں برکت ہوتی ہے، دسترخوان میں برکت ہوتی ہے، ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اچھا دین کا ماحول ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، وہ رمضان میں چاہتا ہے کہ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ اگر زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے تو اپنے مال کا 1/40 حصہ یعنی 40واں حصہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، جو کسی بھی مسلمان غریب مستحق مسکین کو دے سکتے ہیں، لیکن تلاش کر کے دینا چاہیے، چاہے جسی کو دینے سے
اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ اس مہینے میں عام طور سے لوگ دیتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں۔ ایک صدقہ فطر جو ہے تقریباً 2 کلو 45 گرام آٹا یا گیہوں یا اس کی قیمت دینی پڑتی ہے کسی غریب مستحق مسلمان کو۔ تو صدقہ فطر دینے سے روزے قبول ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ معلق رہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان، جب کوئی صدقہ فطر دے دیتا ہے تو روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ بھی عید کی تیاری کر لیں، وہ بھی رمضان کی تیاری کر لیں۔ تو یہ مہینہ ہر اعتبار سے بہت مبارک ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور برکت والا مہینہ رمضان سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں خدا نے روزے فرض کیے ہیں اور راتوں میں تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ملے گا، اور فرض کا بدلہ دوسرے مہینے کے فرض سے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں کو چھوڑنے کا نام اسلامی شریعت میں روزہ ہے۔ روزہ تمام بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جسم کے تمام حصوں کا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی، اپنا آتم وشلیشن کرنے کی اور اپنا سیلف ایویلیوشن کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں۔ یہ جو دنیا بنی آدم نے انسانوں کے لیے بھی بڑی آسان بنا دی ہے، تمام طرح کی سہولتوں دستیاب کر دی ہیں، اسے ہم اور کیا آسانی اور کیا سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اس مہینے یہ مہینہ اس سبھی چیزوں کا محاسبہ کرنے کا۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کا احترام بھی کریں، اور 17 روزے ہونے کے بعد بہت جگہوں میں تراویحیں بھی پوری ہو چکی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر خوشگوار ماحول ہے، اور سکون سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، سکون سے لوگ روزوں کی افطاری کر رہے ہیں۔ سحری کے اندر لوگ صبح اٹھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اس سے روح کو بھی ثواب ملتا ہے، روح کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، اور ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال روزوں کے اندر لوگوں کو اچھی چیزیں سننے کو، محسوس کرنے کو ملتی ہیں۔ روزوں کے درمیان تقوی کا بہت زیادہ پرہیز کیا جاتا ہے، اور لوگ جس طرح روزے رکھتے ہیں اس کے اندر اس کا ایک احترام تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ بھی روزوں کا احترام کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان روزوں کا جو باقی روزے رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یہ احترام کے ساتھ بیت جائیں۔ میں اپنی طرف سے سب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، آنے والی عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگوں کو یہ روزے اچھے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو روزہ رکھنے سے ہم کو بہت ہی ایک طرح سے انرجی ملتی ہے، اور انرجی ہماری ریچارج ہو جاتی۔ ہمارا معدہ، ہمارا لیور، ہمارا دل
اور دماغ اور پورا جسم، پوری جسم کی مشینری ایک دوبارہ سے اس کے اندر طاقت و توانائی آ جاتی ہے، اور پورے سال بد پرہیزی کرنے سے اور کھانے پینے سے جو ہمارے دماغ میں ڈلنیس آ جاتی ہے، ہمارے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے، تو روزے رکھنے سے ایک عجیب سی روحانیت بھی ملتی ہے، تقوی بھی ملتا ہے، پرہیزگاری کا جذبہ بھی رہتا ہے۔ بائی پروفیشن میں ویسے ڈاکٹر ہوں، اور اس کے حساب سے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں رمضان کے کچھ فائدے لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی۔ لیڈیز کے لیے یہ فائدہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں ذہنی پریشان بہت رہتی ہیں، ڈپریشن میں بہت کامن ہے آج کل لیڈیز کے اندر۔ اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایک تو سب سے پہلے اسپریچول ہیلپ مل جاتی ہے، دوسرا یہ ہم بزی رہتے ہیں بہت اس مہینے میں، سحری سے لے کے تاکہ عشاء کی نماز تک دن بھر یہی دماغ میں رہتا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ پکانا ہے، نئی نئی ڈشز بنانی ہے۔ اب میں کچھ فائدے بتانا چاہتی ہوں رمضانوں کے، اسپیشلی جو ڈائبٹکس ہیں، بلڈ پریشر والی ہیں، ان کے لیے۔ ڈائبٹیز کے لیے رمضان کا مہینہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کی لیول خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ وہ یوں کہ ہماری فاسٹنگ سے جو انسولین ہے باڈی کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے شوگر کو کم کرنے کے لیے، اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے وہ فاسٹنگ سے بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے سے تو تھوڑا بہت پرہیز رہتا ہی ہے، تو اس سے بھی ہمارا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے اور اوبیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اوبیسٹی بھی ایک ریزن ہے شوگر والوں کے لیے۔ دوسرا یہ بلڈ پریشر بھی زیادہ تر موٹے لوگوں میں ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، زیادہ نمک سے بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہم بچتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جو ڈیٹاکسیفیشن ہو جاتی ہے باڈی کی بھی، اس سے جو کیا ہے کہ اننیسیسری پروڈکٹس باہر جو باڈی کے اندر ہے ٹاکسنز، وہ بھی فاسٹنگ سے نکل جاتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹاکسیفیکیشن۔ تو اس حساب سے روزے ہمیں کافی ہیلپ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے ول پاور اس سے بڑھ جاتی ہے۔ ول پاور بڑھ جاتی ہے تو ہم اندرونی ذرا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت شب قدر کو بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ شب قدر 5 تاک راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک ہے۔ اسی لیے مساجد میں لوگ اکٹھا ہو کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک رات کو ہم سے چوک ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی برکت سے محروم ہو جائیں۔ خاص طور سے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کو صحیح طرح رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو خاموش رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ روزہ لگ رہا ہے، بلکہ روزے میں ہم یہ دھیان رکھیں کہ افطار بھی، سحری بھی، ہماری روزی، ہمارا روزگار حلال چیزوں پہ ہو، حرام چیزوں پہ نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ روزے میں جو ہم پرہیز رکھتے ہیں تمام چیزوں کا، یہ پوری زندگی ہم کو رکھنا پڑے گا کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں میں ہم لگیں، اور کوشش کریں کہ ہم عبادت کریں۔ رمضان کا جو آخر عشرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 20 تاریخ کے شروع سے ہی اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مغرب سے پہلے ہی مسجدوں میں پہنچ جانا ہے، اور اعتکاف 20 تاریخ کو مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جو عید کا چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ اس کا بھی بے حد ثواب ہے۔ رمضان کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں عبادت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بے شمار لوازمات آ جاتے ہیں۔ طرح طرح کے پھلوں سے بازار اور گلیاں سجا دی جاتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا کاروباری جس کا تعلق کھانے پینے یا پھر سجنے سورنے اور پہننے کے لوازمات سے ہے،
उनके चेहरे खिल जाते हैं। आप कुछ खास इलाकों का अगर रुख करें तो आप देखेंगे कि किस सलीके से फल और खजूर वाले अपनी अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। रमजान में जो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनती है वो है खजूर। बाजार में तरह तरह की खजूरें आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज जो हर किसी की तवज्जो का मरकज होती है वो है सिवई। सहरी के लिए खास तौर से लोग खजला और फैनी खरीदना पसंद करते हैं। सिवैयों की खुशबू और उसका जायका जो आपको इस महीने में मैसर होगा, किसी और महीने में मिलना मुश्किल है। मस्जिद में भी गरीब और अमीर एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं और मोहब्बत और उखुवत का खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। यहाँ कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, कोई अमीर और गरीब नहीं है, बल्कि हर कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ इफ्तारी करता नजर आ रहा है। और सच जानिए, इस्लाम का पैगाम भी यही है। और रोजे के जरिए खुदा इन्हीं बातों का एहसास कराता है कि हम तफरीक से इज्तिनाब करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस्लाम दीन पाक दीन है। सारे दीन दुनिया के अंदर हर उस चीज़ को नफ़रत से देखते हैं, मना करते हैं, उसके लिए सिन करार देते हैं, गुनाह करार देते हैं जो इंसानियत से मुताल्लिक़ ना हो। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी को मारना। कुरान कहता है जिसने एक आदमी का कत्ल किया यानी उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब जो मज़हब ये कहता हो, जिस मज़हब की ये तालीम हो, जो मज़हब कहता हो कि हुकूक दो हैं, एक अल्लाह का, एक बंदों का, यानी आपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। आपका बर्ताव अच्छा था तो आपको जन्नत मिलेगी, आपने बर्ताव गलत किया तो आपको जहन्नुम मिलेगी। इस्लाम जो है वो टोटल दीन है इंसानियत का। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह समद है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। इस्लाम सीधा रास्ता है इंसानियत का, फलाह का। एक महीने रोजे रखने और इबादात में मसरूफ रहने के बाद हम सब की एक ऐसी तरबियत हो जाती है कि उस पर हम पूरे साल अमल करें और पैगाम अमन आम करें। दरअसल इस्लाम सभी मज़ाहिब की तरह तफरीक, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से मना करता है और अमन व आश्ती का पैगाम देता है। पूरे रमजान सभी अपने और अपने मुल्क में अमन व सलामती, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगते हैं। और जब इतने हाथ एक साथ दुआओं के लिए उठते हैं तो उन दुआओं का यकीनन असर होगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान मुबारक महीना है और ख़ास करके मैं चाहूँगा अपने यंग जनरेशन्स को, ये महीना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम करें, सही रास्ते पे चलें और मेहनत करें। आप नमाज़ें भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें और साथ में दुनियावी काम, अच्छे दुनियावी काम करें। अपनी पढ़ाई में दिल लगाएं और जो जॉब करते हैं वो जॉब अच्छे से करें। और आपस की रिलेशनशिप, ख़ास करके जो आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दें कि भाई जो मुसलमान, यंग मुसलमान होते हैं या जो मुस्लिम कौम एज सच, हम लोग जो हैं पीसफुल माहौल में रहते हैं और चाहते हैं कि हम सब अपने मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सबको मिलाकर सारे देश को आगे बढ़ाएं। और ख़ास करके ये हम लोगों को आहद करना चाहिए रमज़ान के इस पाक महीने के लिए। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर इस बात की मुबारकबाद देते हैं कि सही तरीके से हम सब ने खुदा की इबादत की और अपने फराइज की अदायगी की। यूं तो रमजान के पूरे महीने में बाजारों में रौनक सजी रहती है। ईद के दिन तमाम तर लोग शीर, सिवैयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की
गंगा जमनी तहजीब की ये सबसे बड़ी खूबी है कि हर त्योहार को बिला तफरीक हर मजहब के लोग मनाते हैं। ईद में वो मुसलमानों के घर गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, तो वहीं होली, दिवाली और क्रिसमस पर मुसलमान उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए ईद इसलिए भी अहम होती है कि उन्हें नए कपड़ों और खिलौनों के साथ साथ ईदी भी मिलती है, जिससे उनकी खुशी में इजाफा हो जाता है। डीडी के नाजरीन को रमज़ान के माह का ख़त्म और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। आप इंजॉय करें ईद अपने फैमिली के और अपने दोस्तों के साथ।